السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، الحمدللہ۔ جی، تو ابھی میں نے آپ کے ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت شیئر کیا ہے، یہ سورہ الجاثیہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھلا تم نے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا جو ہے وہ معبود بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ معبود کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہم غلامی کرتے ہیں، تو ہم سب کس کے غلام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اب ہم نے یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں میں تو شامل نہیں ہوں ایسے لوگوں میں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں خواہش کیا ہے، اب اس جو ہے گروپ کے اندر ہی اگر لے لیں، کتنے الحمدللہ بہت زیادہ سسٹرز ہیں، لیکن ریئیکٹ کتنا نے کیا؟ 12 نے، 15 نے۔ لیکن باقی سارے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ جیسے اب دیکھیں ان کو کہا تھا کہ آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ کو دعا دی گئی ہے اس کے اوپر آپ نے ریئیکٹ کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں بس ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ جو میں، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی خواہش کی غلامی ہے کہ میرا دل چاہا میں ریئیکٹ کروں نہ کروں، ٹھیک ہے؟ اب یہی سے آپ نے اپنے اندر غور و فکر کرنا ہے، میں تو اپنے اللہ کی غلام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ اس گروپ کے اندر لے کے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، جو آپ کو جدھر لگا رہا ہے ادھر جو ہے وہ آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف جو ہے وہ آپ نے لبیک کہنا ہے، اس کے اوپر حاضری دینی ہے، لیکن آپ نے تو نہیں دی، تو پھر میں کہاں کی غلام ہوں؟ ٹھیک ہے، میں تو اپنی خواہشات نفس کی غلام۔ اسی طرح سے آج آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ میں کن کن کاموں میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہی ہوں، یعنی کہ میں اپنی جو خواہش ہے اس کی غلام بن گئی ہوں۔ ابھی دیکھیں ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، لیکن آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوچ رہے تھے اچھا چلو ٹھیک ہے میں ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گی، میں اب یہ جو میں کیا ہے، یہ میں جو ہے یعنی اپنی جو خواہش ہے اس کی پیروی ہو رہی ہے کہ میں اب تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا نا، کال آ گئی ہمیں، کتنے پیارے کسی بھی پیارے کی کال آ جائے تو ہم فوراً سے یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں میں تھوڑی دیر بعد اٹھا لوں گا۔ آپ نے تو فٹافٹ اٹھانا ہے کہ یہ کسی پیارے کی کال ہے۔ تو ابھی دیکھیں نماز کا وقت ہے، تو آپ نے یہ اس بارے میں سوچنا ہے کہ میں کیا اپنے اللہ کی غلام ہوں یا میں اپنی خواہشات نفس کی غلام ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنی خواہش کو میں نے اپنا جو ہے معبود تو نہیں بنا لیا۔ تو آج کل کے دور میں، آج کل کی جو سوسائٹی ہے اس میں یہی چیز پائی جا رہی ہے کہ میں، اس میں کو ختم کرنا ہے کہ میں اپنی خواہش کی غلام نہیں ہوں، میں تو اپنے اللہ کی غلام ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ اس نے مجھے کہا ہے، اس نے مجھے کہا ہے میں تو نہیں کروں گی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے حکم میرے اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھے گا انشاءاللہ جو ہے آپ کے عمل میں تیزی بھی آئے گی، اور اس سفر میں جو ہے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ فیل کریں گے، محسوس کریں گے کہ واقعی میرا تو اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ابھی تک ویسا بن نہیں پایا جیسا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر آپ نے آج کام کرنا ہے، سوچنا ہے، ابھی سوچیں اس بارے میں کہ میں صبح سے لے کے اب تک کس کس کی خواہش کی جو ہے وہ پیروی کرتی رہی ہوں، حالانکہ میں نے تو آج کمٹمنٹ کی ہے اللہ سے کہ میں تو اپنے اللہ کی غلام ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ نے انشاءاللہ سوچنا ہے، اور اب دیکھیں اس آیت کے اوپر غور و فکر کریں کہ کہیں میں تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کہیں میرا نام تو نہیں لے رہا کہ کہیں اس شخص کو دیکھا ہو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا، تو کہیں میں نے اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنی خواہش کو معبود تو نہیں بنا لیا؟ تو اس کے اوپر آج انشاءاللہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جنہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا وہ سوچ لیں کہ وہ کس کی خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہش، ٹھیک ہے؟ یا وہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں یا پھر اپنی خواہش کے غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے انشاءاللہ۔